بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے لیے بتایا گیا کہ دیکھو 4 تحفے تمہیں قبر کے لیے لے جانے ہیں۔ ارے قبر 4 تحفے قبر کے لیے لے جانے ہیں۔ پہلا تحفہ جو قبر کے لیے لے جانا ہے وہ چیز ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کی منزل، اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ فشار قبر سے اگر بن جاؤ، سعد بن معاذ وہ جلیل القدر صحابی کہ جس کی تشییع جنازہ میں خود اللہ کے رسول شریک ہوئے، ملائکہ کی صفوں کی صفیں نماز جنازہ میں شریک ہوئیں، خود پیغمبر نے فرمایا کہ جبرائیل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، یہ جنازہ کی پیغمبر شریک ہوئے۔ لیکن جب دفن کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ سعد تجھے جنت مبارک ہو، تو آپ نے ارشاد فرمایا پیغمبر نے تمہیں کس نے کہا کہ وہ جنت میں پہنچ گیا؟ تو کہا یا رسول اللہ جس کی تشییع جنازہ میں اللہ کے رسول شریک ہوں، بعض روایت میں اپنے ہاتھ سے دفن کرے، کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں انجام کے طور پر یقیناً جنت میں ہے، مگر ابھی تو وہ فشار قبر میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پریشان کہ فشار قبر ساتھ کو صحابی کو آپ نے فرمایا ہاں، وجہ پوچھی گئی تو روایت میں ہے کہا ان کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اخلاق، حسن اخلاق، فقط یہ نہیں کہ باہر صاحب اخلاق ہوں، گھر میں صاحب اخلاق نہیں ہو، حسن اخلاق۔ اور دوسری چیز جو اسی کے ساتھ ہی ہے، علماء نے کہا حسن اخلاق کا ہی اصلاح کرنا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ترک النمیمہ، چغل خوری کرنے والا وحشت قبر میں مبتلا ہوگا۔ چغل خور کسے کہتے ہیں؟ جو ادھر کی بات ادھر پہنچائے، ادھر کی بات ادھر پہنچائے، جس سے فساد برپا ہو، جس سے فساد، چغل خوری کا کرنے والا اس کو فشار قبر میں مبتلا ہوگا۔ اگر بچنا ہے فشار قبر سے، چغل خوری کو ترک النمیمہ، چغل خوری کو ترک کرنا ہوگا۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے مولا نے فرمایا یہ بات یاد رکھو، چغل خور جو ہے وہ کسی کا ہمدرد نہیں ہوتا، جو تمہاری اس کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہے وہ تمہاری باتیں اس تک بھی پہنچائے گا۔ کسی کا ہمدرد نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو دوسروں کی باتیں تم تک پہنچا رہے ہو، وہ تمہاری باتیں دوسروں تک پہنچائے گا۔ چغل خور کے لیے کہا گیا۔ اور دوسری منزل جو ایک بہت بہرحال منبر کا تقاضا ہے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ، وہ استمرار من البول، رفع حاجت کے بعد صحیح طور پر طہارت نہیں کرنے والا۔ جو لوگ ویسٹرنائز ہو گئے ہیں اور پانی استعمال نہیں کرتے، ٹیشو پیپر پر یا کسی چیز پر بھروسہ کرتے ہیں، بہت بڑا امکان ہے فشار قبر کا۔ فقط استنجا کافی نہیں ہے، اس کے بعد استنجا کی منزل ہے۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ پانی سے اس جگہ کو صاف کرنا، ہمارا ایک عمل ہے۔ اس کے بعد استنجا، ہاں اگر کہیں پانی میسر نہ ہو، طہارت کرنی ہو، اس کا مسئلہ الگ ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں پانی میسر ہو وہاں پر انسان پانی پر نہیں کرے۔ سخت ترین فشار، ایک نہیں بہت سی روایات میں بیان کیا گیا، فشار قبر اس شخص کے لیے جو طہارت کا خیال نہیں کرے، یہاں تک کہ استنجا کی منزل پر طہارت کا خیال نہیں کرے، اس کے لیے بہت امکان ہے کہ وہ فشار قبر میں مبتلا ہوگا۔ اور اس میں ہی ایک چیز آ گئی کہ وضو کا خیال نہیں کرنا، میں وضو سے ہوں یا نہیں ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر انسان شک کی منزل پر ہو لیکن وضو کا خیال نہیں کرنا، یہ بھی اس چیز میں آتا ہے کہ انسان اس چیز میں مبتلا ہو۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم تھا کہ جو قبر میں پہنچا تو اس سے کہا گیا کہ تجھے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، تازیانے لگائے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میرے جسم نازک میں جان کہاں ہے کہ تم 100 تازیانے لگاؤ؟
اللہ سے دعا کی، تخفیف ہوتی رہی یہاں تک کہ ایک تازیانے پر بات ہو گئی کہ ایک تازیانہ تو لگے گا۔ جب وہ تازیانہ لگانے لگے تو ان سے نے پوچھا کہ یہ تازیانہ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے تجھے مار رہے ہیں کہ تو نے 2 مقامات ایسے تھے جہاں پر بغیر وضو کے نماز ادا کی تھی، وضو نہیں تھا، نماز ادا کی تھی، تو مقامات ایسے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ تو ایک ضعیف آدمی کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے تجھے مدد کے لیے پکارا، تو مدد کرنے پر استطاعت بھی رکھتا تھا، مگر تو نے اس کی بات سنی انسنی کر کے وہاں سے نکل گیا، وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ بات اس بات کا باعث بنی کہ جو ہے جاری قبر کی منزل اور فشار قبر کا ایک اور چیز جو ہے یہاں پر اس کے ساتھ علماء نے، وہ ہے غیبت۔ غیبت ظاہر بات ہے کہ بہت الگ موضوع ہے، لیکن غیبت کا خلاصہ جو بیان کیا جائے وہ یہ ہے، غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کے شکل و صورت کے متعلق، لباس کے متعلق، اخلاق کے متعلق، اس کے دین کے متعلق کوئی ایسی بات کی جائے کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے، اسے غیبت کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ سن لے اگر تو اس کو برا لگے، برا محسوس کرتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز جو فشار قبر سے روکتی ہے وہ تلاوت کلام پاک ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنے والا فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ یعنی روایات میں ہے کہ جنت کے اتنے درجے ہیں کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں، قیامت میں کہا جائے گا ایک پڑھو اور اس کے بعد اپنے درجوں کو بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ جتنی قرآن۔ تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا، اور پیغمبر اکرم کی بھی حدیث ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جہاں سے ہو کر گزرتا ہو اس جگہ کو پاک رکھو۔ تو آپ نے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے منہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کی جگہ ہیں، ان کو پاک رکھو۔ تو یہاں پر پیغمبر نے ثواب بیان کیا مسواک کا۔ آپ نے ان سے پوچھا والا کیسے پاک رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا مسواک کے ذریعے سے اپنی جگہوں کو پاک رکھو۔ اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ کو دور کرتے ہو، تو اپنے دلوں کے زنگ کو بھی دور کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ لوہے کا زنگ جو ہے وہ دور کرنے کا ہمیں پتہ ہے، دل کے زنگوں کو کیسے یوں کریں؟ آپ نے فرمایا تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اپنے دل کے زنگوں کو دور کرو۔ قرآن مجید کا ہے، قرآن انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، قرآن آتش جہنم اور انسان کے ایک دیوار بن جائے گا جو اسے محفوظ رکھے گا۔ یہ تلاوت کلام پاک کی منزل ہے، جو تلاوت کلام پاک فشار قبر سے جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو فشار قبر سے بچانے والی ہے اس کو کہتے ہیں نماز شب۔ جو نماز شب کا پابند ہے وہ فشار قبر سے بچے گا۔ نماز شب اس قدر تاکید ہے، اس قدر تاکید ہے، یعنی پیغمبر کی اکبر تو واجب۔ کچھ بازیوں نے کہا تھا نا پیغمبر اکرم میں ارشاد فرمایا مجھے ایسی تاکید کی گئی کہ مجھے لگا کہ یہ واجب کی منزل تک نہ پہنچ جائے۔ ان میں سے ایک نماز شب ہے، نماز شب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال کو اور اولاد کو خداوند کریم نے دنیا کی زینت کہا ہے اور نماز شب آخرت کی زینت کا نام ہے۔ اور انہی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نماز شب وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خداوند کریم تمہارے چہروں پر رونق لاتا ہے، منہ کو صاف کرتا ہے، اور رزق کو تو دینے کا رزق میں برکت کا باعث نماز شب بنتی ہے۔ اس کو روزگار میں اگر برکت چاہتے ہو نماز شب کو پڑھو۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا رزق میں برکت چاہتے ہو نماز شب پڑھو۔ انبیاء علیہ السلام کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتے ہو نماز شب پڑھو۔ فشار قبر سے بچنا چاہتے ہو نماز شب
یہ نماز شب کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص نماز شب کا عادی ہو جائے، یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص رات کو نماز شب کو ادا کرتا ہے، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ دوسرے دن اسے بھوکا نہیں رکھے گا، اس کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ نماز شب کی فضیلت ہے، یہ نماز شب کی، یہاں تک کہ 3 مرتبہ وصیت میں پیغمبر نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یا علی علیک بالنماز شب، علیک بالنماز شب، علیک بالنماز شب، یا علی نماز شب کا ترتیب کے اندر تو اس قدر تاکید ہے۔ تو یہ وہ مرحلے ہیں کہ جو انسان کو گزرنا ہے، موت کا مرحلہ، دوسرا مرحلہ قبر کا مرحلہ، جو کہ یقیناً بہت سخت مرحلہ ہے، لیکن یہ آل محمد کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ اس دنیا میں کیا کرو جو اس منزل کے ساتھ آسانی سے گزر سکو۔ تو خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لے کر یہ ہدیے تیار کر سکیں تاکہ اس منزل سے آسانی سے گزر سکیں، کیونکہ وہ منزلیں آسان نہیں ہیں، بہت مشکل مرحلے ہیں۔